DGISI کے تقرر سے متعلق آئین اور قانون کیا کہتا ہے بیرسٹر صاحب؟ دیکھیے بڑی سمپل سی بات ہے، اس میں نہ آئین کچھ کہتا ہے نہ قانون کچھ کہتا ہے۔ آئین 4 عسکری عہدوں کے بارے میں ذکر ہے آئین میں، ایک چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف اور 3 جو سروس چیفز ہیں ایئر فورس کے، آرمی کے اور نیوی کے، ان کے بارے میں آئین ہدایات دیتا ہے کہ یہ پریزیڈنٹ کی اور فیڈرل گورنمنٹ اپوائنٹ کرے گی ان کو۔ ان کے بعد جتنے افسر ہیں آپ دیکھیں بہت سارے محکمے ہیں، 20 محکمے ہیں وفاقی حکومت میں، اس میں ان کے ماتحت محکمے ہیں، ان کے پھر افسر ہیں، کئی افسر اپنے محکمے کے سربراہ ہیں، کئی افسر اپنے محکمے کے ماتحت ہیں سربراہ کے، اور ہر محکمے کے 20 محکموں میں اور سینکڑوں دفاتر میں اور ہزاروں ذیلی دفاتر میں افسر بیٹھے کام کر رہے ہیں، جن کو نہ پرائم منسٹر، نہ کوئی آرمی چیف، نہ کوئی محکماتی یا حکومتی افسر بھی ان کی تقرری تبادلے کرتا ہے۔ یہ تقرریاں اور تبادلے اکثر ادارے کے جو سربراہ ہوتے ہیں یا ان کے ماتحت، مثال کے طور پہ کور کمانڈرز ہیں ماتحت آرمی چیف کے، وہ اپنی اپنی جگہ بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے افسروں کو ٹرانسفر کرتے ہیں۔ جہاں تک DGISI کا تعلق ہے، DGISI کا ذکر نہ آئین میں ہے نہ قانون میں ہے، یہ ضابطے میں ہے۔ جو قانون، آئین سب سے اوپر ہوتا ہے، پھر قانون اسٹیٹیوٹ ہوتا ہے، پھر ضابطے ہوتے ہیں، پھر روایات ہوتی ہیں۔ اس کا ذکر ضابطوں میں ہے، اور اس کو بدلنے کا جو طریقہ ہے DGISI کو، وہ ضابطوں کے تحت روایات میں ہے، یعنی کنونشنز میں ہے۔ کنونشن جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ DGISI حقیقت میں پرائم منسٹر کا ایک سٹاف آفیسر ہوتا ہے، اور سٹاف آفیسر کی وجہ ہونے کی وجہ سے اس کے ڈٹرمن کرنا کہ کس کو رکھنا ہے، کس کو نہیں رکھنا، کس کو واپس GHQ کو بھیجنا ہے، یہ اختیار ہے وزیر اعظم کا۔ اور وزیر اعظم کا اس کو 3 نام اکثر بھیجتے ہیں GHQ والے، یہ روایت ہے اور کہ 3 نام بھیجتے ہیں، ان میں سے وہ ایک چوز کر لیں، یا اگر کوئی بھی نہ ان کو پسند آئے تو وہ واپس بھیج دیتے ہیں۔ پھر 3 نام بھیجے جاتے ہیں، زیادہ تر جنرل، میجر جنرلز، یا اکثر زیادہ یہ لیفٹیننٹ جنرلز، 3 اسٹار جنرلز میں سے ہوتا ہے۔ یہ ان کا طریقہ کار ہے، اور ہم نے اس کو دیکھا ہے۔ میں جب وزیر داخلہ تھا تو ہم نے ایک وقت جب آیا، جب جلال آباد آپریشن ایک مشہور آپریشن تھا جو پاکستان نے کیا، اور کیا مجاہدین کے ذریعے، جو جلال آباد کو روسی فوجوں کے انخلاء کے بعد ہم نے ٹیک اوور کرنے کی کوشش کی۔ ہم سویلین گورنمنٹ آپریشن کے خلاف تھے، لیکن پریزیڈنٹ اسحاق خان، آرمی چیف اسلم بیگ صاحب اور حمید گل صاحب مرحوم DGISI، اور فارن منسٹر بھی جو جنرل یعقوب تھے، تو تینوں جنرل اور صدر صاحب اس کے بڑے حق میں تھے کہ ہم جلال آباد لے لیں گے، اور اس کے بعد 3 مہینے بعد ہم مزار شریف تک پہنچ جائیں گے۔ اور مزار شریف پہنچ گئے تو سوویت یونین، اس وقت سوویت یونین تھا، روس ٹوٹا نہیں تھا روس، تو اس کے ہم بیلی بے تک پہنچ جائیں گے، کیونکہ آمو دریا یعنی آکسس ریور تک پہنچ جائیں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔